کہ آپ نے پینٹ شرٹ پہن لی ہے تو آپ جو ہے نا وہ اسلام کی بات نہیں کر سکتے. اگر اس نقطے کو میں کھینچوں نا تو پھر آپ صرف نبی علیہ السلام کے حلیے میں اسلام کی بات کریں گے. یہ جو اپنے آپ کو کلف لگا کے کپڑے شلوار قمیض پہن کے اور ویسٹ کوٹ پہن کے یہ جو پہن کے اپنے اور ایک خاص حلیے میں پھرتے ہیں مسلمان, ان سے اگر کوئی پوچھے نا کہ اگر یہ اسلامی حلیہ ہے تو پھر تو بدعت ہے. یہ نبی علیہ السلام نے تو کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی. سو یہ مت سمجھے گا کہ مولویوں کے خلاف ہوں, میں اس سوچ کے خلاف ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں. میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں مسلمان ہوتا ہوں. میں سے بچ کے دکھاؤ ذرا تم. امر بالمعروف والنہی عن المنکر تمام مسلمانوں کے لیے, مولویوں کے لیے نہیں ہے. ایک آرگومنٹ وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ یار جس طریقے سے اگر ہم نے کوئی میڈیکل اس پہ کرنا ہوگا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, میڈیکل سائنس والے کے پاس جائیں گے. تو اسی طریقے سے جب ہمیں کوئی دین کی بات سیکھنی ہوگی تو ہم مفتی کے پاس جائیں گے, ہم اسکالر کے پاس جائیں گے. تو وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں, اسی لیے ہم ہر دوسرے بندے سے نہیں لیں گے. اچھا, ایک کمنٹ ہمیں بہت زیادہ آتا ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہن کے دین کی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں دین سکھا رہے ہیں, اور آپ کا حلیہ جو ہے وہ ایک دینی اسکالر جیسا ایسا ہے. دینی اسکالر پہلی بات تو میں نہیں ہوں, نعوذ باللہ. وہ تو مفتی کہتے ہیں اس کو. اسلام میں ایک سرٹیفکیشن ہے باقاعدہ, ایک پیڈسٹل ہے کہ جو کہ آپ کسی مسئلے کو جہاں پہ حد کا نفاذ ہوتا ہو وہ بتا سکیں کہ حرام ہے یا حلال ہے. وہ تو کسی بھی موقع پہ نہ مجھے شک ہے, نہ کسی قسم کا ایسا میں نے کلیم کیا ہے, اور نہ ہی ارادہ ہے ایسا کلیم کرنے کا. میں تو حرام حلال کے سوال نہیں لیتا. رہی بات اسلام میں جو کلمہ ہے نا, جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے اوپر ایک فرض لاگو ہو جاتا ہے. یہ جو فرض ہے نا, یہ مسلمانوں نے اپنے سر سے خود اٹھا کے پھینکا ہوا ہے کہ ہم دین کی بات نہیں کریں گے, کیونکہ دین کی بات کرنے کے لیے جو ہے نا ایک خاص پروفیشن اور انڈسٹری کریٹ ہو چکی ہے, اس کو مولوی کہتے ہیں. تو یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اسلام میں ہر انسان جو مسلمان کلمہ پڑھ چکا ہے وہ اب دائی ہے, وہ آگے پہنچائے گا, سوچنا سکھائے گا اپنے بچوں کو. ورنہ تو یہ والا اصول لگائیں گے تو باپ اپنے بچے کو بھی نہ تبلیغ کرے گا کلمہ پڑھ تو مسلمان ہے. وہ مفتی ہے جو کلمہ پڑھاتا ہے اپنے بچے کو, وہ کیوں اپنے ماں باپ سے کیوں اپنے دین کی جو بات سیکھی ہے؟ آپ کی اماں جو ہیں وہ مفتی ہیں یا والد صاحب مفتی تھے. سو یہ والا اصول تو اتنا کوئی خرافات پہ مبنی ہے کہ آپ نے پینٹ شرٹ پہن لی ہے تو آپ جو ہے نا وہ اسلام کی بات نہیں کر سکتے. اگر اس نقطے کو میں کھینچوں نا تو پھر آپ صرف نبی علیہ السلام کے حلیے میں اسلام کی بات کریں گے. یہ جو اپنے آپ کو کلف لگا کے کپڑے شلوار قمیض پہن کے اور ویسٹ کوٹ پہن کے یہ جو پہن کے اپنے اور ایک خاص حلیے میں پھرتے ہیں مسلمان, ان سے اگر کوئی پوچھے نا کہ اگر یہ اسلامی حلیہ ہے تو پھر تو بدعت ہے. یہ نبی علیہ السلام نے تو کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی. میرے تو اس نقطے کو میں کھینچوں تو اس کو میں بدعت قرار دے دوں گا ادھر کہ شلوار قمیض پہن کے کیوں اپنے آپ کو اسلامی ڈریس سمجھ رہے ہو. جو چیز اسلام کا ڈریس کوڈ میں ہے وہ اپنے ستر کو ڈھانپنا ہے. اور میں اس نقطے میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہی بات ہے, مسئلے کی بات آ جائے گی. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے یہ آپ خود اپنے مفتیان سے پوچھ لیں کہ مسئلہ جو ہے نا ایک خاص ٹیکنیکل کی ورڈ ہے اسلام میں. یہ اردو والا مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک خاص ایک اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے, اس لیے میں مسائل کے سوال نہیں لیتا. رہی بات سوچنے کا کام تو ماں باپ کا سے پہلے ہوتا ہے. ہر اس انسان کے اوپر فرض ہے جو بالغ ہے اس بچے کو یا اپنے سے اس بندے کو سوچنا سکھائے جس کو کم ایکسپوجر ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ سرٹیفکیشن ہر مسلمان کو خود دی ہے کہ اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤ, اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کرو کہ وہ والی بات نہ کوئی پہنچا دے کہ کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں کہی اور وہ آپ نے کر دی, یا کہیں کچھ اور ہے اور آپ نے کچھ اور کر دی. پر اتنی سی بات ہے کہ جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. رہی بات آج کل کے دور میں تو مسلمانوں کے ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو یہ والا فرض پورا کرنا پڑے گا. جو جہالت پھیل چکی ہے اسلام کے نام کے اوپر, غیر اسلامی کرتوت جو ہم نے سب نے شروع کر دیے ہیں, ہمیں تو چاہیے سب سے پہلے ان بزرگان کو پکڑ پکڑ کے دین سکھائیں, کیونکہ آج کل کا یوتھ وے مور ایکسپوزڈ ہے دین کے اوپر. ہمارے جو پچھلی جنریشن کے جو بزرگان گزرے نا, انہوں نے پاکستان کے بننے کے فوراً بعد جو پیدا ہوئے تھے, انہوں نے جو ادھم اور غدر مچایا نا پاکستان کا, اور یہ کلچر اور ثقافت کو چاٹنے کے لیے انہوں نے ہر ہندو مت بھی اسلام میں ڈال دی, اور ہر کلچر کی چیز کو انہوں نے غیرت کے اندر ڈال دیا. انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو ہمیں یہ جو ہے نا سوچنے کی, اور لوگوں کو اس گٹر سے باہر نکالنے کے لیے جتنے ہاتھ اور جتنے بازو ہوں اتنے کم ہیں.
تو یہ آپ لوگوں کے پینٹ شرٹس اور شلوار قمیض دیکھ رہے ہیں، تو پینٹ شرٹ اور شلوار قمیض ٹیکنیکلی اسپیکنگ اتنے ہی دور ہے. نبی علیہ السلام کا جو حلیہ نہیں ہے، جس کو بہت تردد ہے کہ کوئی پینٹ شرٹ پہن کے کوئی اسلام کی بات نہ کرے، تو پہلے وہ شلوار قمیض بدل کے وہ والے حلیے میں آئے جو نبی علیہ السلام کو حلیہ ہے. وہ والی باتیں جو ہے نا وہ ان کو سمجھائیں کہ جن کو مطلب کسی اور دن کی بحث ہے. یہ میں اس لیے جان کے ادھر نہیں جاتا. میں شلوار قمیض کے اس لیے خلاف نہیں، میں تو کسی بھی ڈریس کوڈ کے خلاف نہیں کہ جو کہ سطر ڈھانپتا ہے، بس بہت ہے. رہی بات کہ ایک بندے کی سند ہے کہ نہیں ہے، تو میں آپ کو ایسے ایسے نام بتاؤں نا کہ جن کے پاس سند نہیں اور وہ فتویٰ بھی دیتے رہے ہیں. شیخ زبیر علی زئی، اب مجھے بتائیں ذرا ان کی سند کیا ہے. آپ کو مولانا مودودی سند بتائیں ان کی ذرا. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا بہت زیادہ کہ سند چاہیے ہوتی ہے، یا پھر میں آپ کو لسٹ بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایسے ایسے جید علماء ایسی سی سوچ بنا گئی. مولانا مودودی کو تو بہت سے سیکٹس مانتے بھی نہیں ہیں. کوئی ایسا نام آپ کو سلفی تو زبیر علی زئی صاحب کو تو مانتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. ایسا کوئی ہے کہ جو ہم کہیں بہت کریڈیبل ہے، جو زبیر علی زئی سے بڑا نام پاکستان میں نہیں آیا نا سلفیوں میں. تو اس لیے تو آپ اس بارے میں تو بحث، جن کو مولانا مودودی سے مسئلہ ہے بیسکلی وہ تو زبیر علی زئی کے ماننے والے تو ہے نا وہ. ٹھیک ہے. تو یہ کہانیاں جو ہے نا یہ کسی ایسے بندے کو سنائیں کہ جس بندے کو سوچنا نہیں آتا. مجھے یہ سوچنا آتا ہے الحمدللہ، اور میری کوالیفیکیشن اللہ کا فضل ہی ہے کہ جو اندر سے جو لڑائی اندر سے اور جو جنگ چلتی ہے نا کہ بھائی دنیا کا کچھ بدلنا ہے ہم نے، ایسے نہیں آئے اور گزر لیے. یہ وتیرہ مسلمان کا نہیں ہے کہ بس آپ بھی چڑیوں کی طرح گھونسلے سے نکلیں، صبح دانا دن کا پکڑا، رات کو آ کے پھر سو گئے بچے گن کے. اس سوچ کو توڑنے کے لیے نا یہ آپ نے جو پورا کا پورا سوچ کا جو ہے نا جو فیکٹری، وہ آپ نے مولوی کو پکڑا دی ہے کہ بس اس کا کام ہے، اس کا پروفیشن ہے. مولویوں کو بھی اسی لیے اعتراض ہے کہ بھائی ہماری تم دکان کے خلاف باتیں کر رہے، سوچنا ہم تو سوچنا سکھائیں گے. اگر آپ نے سکھانا ہوتا تو آپ اس قوم کے یہ حالات نہ ہوتے. اور میں اس لیے مولویوں کو دوش نہیں دیتا کہ ایٹ لیسٹ وہ اکیلے وہ اس وقت اسٹریم ہے جو کچھ تو کر رہی ہے، ورنہ وہ ان کو میں ایک سیکنڈ کے لیے ہٹاؤں نا تو پھر تو جو کفر پھیلے گا. انہوں نے ایٹ لیسٹ پھر جیسی مرضی ناقص سی دیوار بنائی ہے، ایٹ لیسٹ دیوار تو بنائی. سو یہ مت سمجھے گا کہ مولویوں کے خلاف ہوں، میں اس سوچ کے خلاف ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں. میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہوتا ہوں. میں سے بچ کے دکھاؤ ذرا تم. امر بالمعروف والنہی عن المنکر تمام مسلمانوں کے لیے، مولویوں کے لیے نہیں ہے. سو یہ بات نہ سوچیں کہ ایک بندے نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، اگر سطر ڈھانپ لیا میں نے، بس آپ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک ایسی خاتون جس نے پردہ نہیں کیا، یا ایک بندہ جس نے شیو کی ہوئی ہے اور وہ اللہ رسول کی بات کرے، اور آپ اس اتنی بائسنس میں کہ میں اس لیے نہیں سنوں گا کہ تم نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی یا تیرا سر نہیں کور، تو پھر آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو حکم اور اللہ نے حکم جو کیا امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا، یہ کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہمارے پاس نہیں رہا. یہ اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا کہ جو کچھ آتا ہے آگے پہنچاؤ. یہ مت سوچو کہ تم نے پی ایچ ڈی پہلے کرنی ہے. اور اگر یہ ہوتا معاملہ تو پھر سب سے پہلے ماں باپ کا گردن پکڑنی چاہیے تھی کہ تم ہوتے کون ہو بچوں کو کلمہ سکھانے والے. پہلے جاؤ، پہلے مفتی بنو، پھر بچے پیدا کرو. وہاں پہ آگے کیوں یہ والے کوالیفیکیشن توڑ دیتے؟ آپ کو یہ جرت کس نے دی ہے کہ یہ بات کسی کو کہہ سکے؟ سو اس لو ڈگری آف تھاٹ پروسیس کہ جو ایسی باتیں سوچتا ہے، وہ لوگوں سے کوالیفیکیشن پوچھتا پھرتا ہے. کلمہ بھی سناؤ تو پہلے کوالیفیکیشن بتاؤ تب آپ کا کلمہ سنیں گے. نعوذ باللہ، کیا عجیب سی بات ہے. مطلب میں اگر آپ کو اپنی ٹیکنیکل کوالیفیکیشنز بتاؤں تو پھر تو آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنی نہیں چاہیے. میں آپ کو صرف سائنس بتاتا ہوں. آپ کو تو میں وہ والے نقشے کھول کے بتا دوں کہ آپ کے دماغ کے اندر چل کیا رہا ہے اور یہ کیڑا آتا کہاں سے یا نکالنا کیسے، ساری سرجری بھی کر کے دکھا دوں. میں آپ کو اس لیے اس وقت لے مین پرسپیکٹیو دے رہا ہوں اور ہر ویڈیو میں دیتا رہتا ہوں کہ عوام سمجھ جائے بات کو. اس کے باوجود بھی کامنٹس آتے ہیں کہ آپ کی باتیں تو سر سے گزر رہی ہوتی ہیں. آپ خود سوچیں اتنا نیچے جا چکے ہیں. سو میں بہت زیادہ مطلب اس جسٹ این انڈیکیٹر. یہ تھرمامیٹر ہے آپ جو مجھے دکھا رہے ہیں کہ بخار کتنا ہوا ہے. مجھے کوئی کاز نہیں بتا رہے آپ. کاز مجھے پتہ ہے کہاں ہے بیماری کی. بیماری سب کو لگ چکی ہوئی ہے کہ بس میں اسی کی سنوں گا جو اس حلیے میں ہوگا. مطلب صحابہ آ کے پہلے شلوار قمیض والے اور کلف لگے والے سوٹوں سے علم سیکھتے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں لوگ. نعوذ باللہ. یا تو پوری طرح آئے اس طرف یا پھر اس پرسپیکٹیو کے اوپر آ جائیں کہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا پرسپیکٹیو تھا کہ لیٹ دا نالج گیٹس اوپن.
جدھر سے بھی آ رہی ہے پکڑو. علم مومن کی میراث ہے, نبی علیہ السلام نے کہا علم مومن کی میراث ہے, جہاں سے ملے لے لو. اور یہ اور بھی اصول بتا دوں, اگر کسی کو ابھی بھی کوئی اس وقت دماغ میں جو ہے نا کیڑا گھوم رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب شیطان نے کہا نا آیت الکرسی کا مشورہ دیا, تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تھا جو تجھے آیت الکرسی کی باتیں اور فائدے بتا رہا تھا, مگر بات ٹھیک کر رہا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو کوئی انجینئر محمد علی مرزا کے میں نے تعریف کر دی تو مجھے کالیں آتی ہیں کہ آپ نے اس کی تعریف کر دی, یا طارق مسعود صاحب کی تعریف کی تو اوہ آپ نے اس کی تعریف کر دی, وہ تو دیوبندی ہے اور یہ تو وہ ہے. یا پھر آپ نے غامدی صاحب کی تعریف کر دی کہ وہ تو گمراہ ہوا بگڑا ہے. یا پھر آپ نے احمد رضا بریلی کو اعلیٰ حضرت کیوں کہہ دیا. اور ہر بندے نے اپنی ایک نا کنویں کھودا ہوا ہے, جیسے کہ نعوذ باللہ ان کے اوپر کوئی بشارتیں آئی ہوئی ہیں. کچھ شرم حیا کریں کہ آپ اسلام سے کتنے دور جا چکے ہیں. ہمیں یہ وہ واحد علاقہ ہے ہمارا جو علاقے کے نام کے اوپر اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے کہ میں بریلی میں رہنے والا ہوں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ علم دے دی. میں دیوبند میں رہنے والے لوگ ہیں اس لیے. یہ بتائیں پہ مکی دین کون سا ہے یا مدنی دین کون سا ہے. ہمیں جب نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تو ہم کہاں سے نئی نئی چیزیں نکالتے پھر رہے ہیں. ہمیں صرف اور صرف محمدی دین چاہیے جو کہ نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ آ رہا ہے ہمارے پاس, اور وہی سوچ چاہیے کہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی سوچ تھی. اور وہ سوچ یہ تھی کہ کھولو دروازے بھائی, آنے دو ہوا, علم کی ہوا اندر آنے دو. یہ کیا کہانیاں سنائی ہوئی ہے کہ میں شکل دیکھ کے بتاؤں گا کہ اس بندے کی میں نے بات سننی ہے کہ نہیں. اس سے نیچے جا سکتا ہے انسان؟ یہ تو ہندو بھی نہیں کرتے تھے ایسے, ہندو بھی ایسے نہیں کرتے تھے. دنیا کی کبھی بھی کسی قوم پہ ایسا برا وقت نہیں آیا جو مسلمانوں پہ آیا ہوا ہے کہ تیرے پگڑی کا کلر ٹھیک نہیں ہے تو تو اندر باہر سب کا سب تیرا کالا ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک آرگیومنٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں نا ٹالرنس بہت کم ہے اس معاملے میں نا. سیگمنٹ بالکل بٹے ہوئے ہیں, دوسرے کو ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایک آرگیومنٹ وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ یار جس طریقے سے اگر ہم نے کوئی میڈیکل اس پہ کرنا ہوگا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, میڈیکل سائنس والے کے پاس جائیں گے. تو اسی طریقے سے جب ہمیں کوئی دین کی بات سیکھنی ہوگی تو ہم مفتی کے پاس جائیں گے, ہم اسکالر کے پاس جائیں گے. تو وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں, اسی لیے ہم ہر دوسرے بندے سے نہیں لیں گے. دین جو ہے نا ایک سسٹم ہے. ان ڈاکٹروں نے جو دین کے ڈاکٹر ہیں دین کو مذہب بنا کے رکھا ہوا ہے. سوچیں تو صحیح, یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ انہوں نے نا جو میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر کی بات بتا رہا ہوں کہ جن کو 100 سال پہلے انہی چیزوں کا الٹا علاج پتا تھا, پھر اپنے آپ کو کریکٹ کیا, پھر کریکٹ کیا. ہمارا الٹا حساب ہے, ہمیں ڈائریکٹ اللہ نے سارا علم دیا تھا, اس کو خراب سے خراب کرے. سائنس والے ایٹ لیسٹ بہتر سے بہتر کی طرف کا سفر کریں, مانتے ہیں اپنی غلطیاں. یہ اوریجنل بک کو ری انٹرپریٹ کر کے نیچے سے نیچے لے کے آ رہے ہیں. سائنس والے انتہائی خرافات پہ مبنی اپنی تھیوریز کو امپروو کر کے اپنے آپ کو عاجز کر کے اوپر سے اوپر کا سفر کر رہے ہیں. تو یہ والی باتیں یہ کہانیاں بھی وہی کہا نا کسی اور کو سنانا کہ جی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو کس نے آپ سے کہا ہے کہ فتویٰ لینے کے لیے میرے پاس آئیں یا ایسے بندوں کے پاس جائیں جنہوں نے مفتی ہونے کا کلیم نہیں کیا ہوا؟ جو جی کہہ رہے وہ بندہ میں کہہ رہا کہ بھائی میں مفتی نہیں ہوں, مجھ سے فتویٰ کیوں لے رہا, مگر سوچنے کی تعلیم لینے کے لیے تو کتابیں کھولنی پڑیں گی. سمجھنے کے لیے آپ کو تمام تر ہسٹری آف اسلام, نبی علیہ السلام کا مزاج, ان کا تمام تر دور, پھر صحابہ کرام کا دور, پھر وہ والے واقعات اور آپس کی تمام تر معاملات کی تفصیل دیکھنی پڑے گی کہ اس وقت کا سوچ کا محور کیا تھا, سوچ کا منبع کیا تھا, اس کی روٹ کیا تھی, پھر اس کی اپلیکیشن کیا تھی, پھر امپلیکیشنز کیا نظر آئیں, اس کے بعد کس طریقے کے حل نکالے گئے اس طرح کے. اب میں کیا بتاؤں, اب کربلا کیوں ہوئی تھی, حضرت حسین نے یزید کے خلاف کیوں ایک سٹینس لیا تھا؟ یہ کوئی فتوے کا سوال ہے؟ بالکل بھی فتوے کا سوال نہیں ہے, یہ دین کا سوال ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا فتویٰ, یہ مذہب ہے. مذہبی امور کے اندر آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں, دینی امور کے لیے تو آپ کو ہاتھ پیر خود اٹھانے پڑیں گے. مسجد کا مولوی جا کے جہاد کرنے والا ہوتا تو اب تک کب کا اسلام نا 1.5 ارب مسلمان 150 فرقوں میں نہ ہوتے. یہ دین کا لفظ جب آپ بولیں گے تو اس کو مذہب والی سائیکالوجی میں نہ لے کے آنا. یہ نہیں ڈاکٹروں نے اس کو مذہب بنا دیا ہوا ہے. یہ 2 نمبر ڈاکٹر ہیں سارے کہ جو دین کا لفظ بولتے ہیں اور کام سارے مذہبی کرتے ہیں. کس نے آپ سے کہا ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب ہے؟ اسلام ایک سسٹم ہے. یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ ہمیں کامن سینس کے سوا اندر سے سوچ آتی ہے, پتہ چلتا ہے امپلیکیشن. گھر میں تو مذہب نہیں چلاتے, گھر میں پورا دین فٹ کیا ہوتا ہے. دنیا کی بات آتی ہے نہیں مذہب بنائیں گے, اس کو مذہب بنائیں گے. اس سے تو بہتر ہندو ہیں, ایٹ لیسٹ کچھ تو کر رہے تھے. اکھنڈ بھارتی کا انہوں نے کانسیپٹ نکال لیا تھا. اس سے زیادہ بڑا مذہب کوئی نہیں ہے.
مگر کہاں انہوں نے دینی کر دیے تھے کہ اکھنڈ بھارت بنائیں گے ہم, تو شرم آنی چاہیے ہمیں. انہوں نے بھی اکھنڈ کا لفظ استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے چھوٹی چھوٹی عمارات بنا دی ہیں, اور نہیں وہ نظام والا سسٹم, نظام والی باتیں نہ کرو, یہ تو کوئی اور ہی, اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایسے لیکچر مجھے پڑھتے ہیں نا روز, ہر دوسرے دن ایک نہ ایک فون آیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ نظام والا لفظ نکال دیں, اور نظام کو عربی میں دین کہتے ہیں, اور کس کو سمجھ لیا آپ نے دین. روزہ کیسے رکھنا ہے یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے, روزہ کب کھولنا ہے دین کا مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا روزے کیوں نہیں رکھ رہی اس وقت مسلمانوں میں, یہ دین کا مسئلہ. آپ کو اتنی نہیں بات سمجھ آ رہی ہے ابھی تک. وہی بات ہے نا, گھر کے اندر آتی ہے بات تو دین نافذ کر دیتے ہیں گھر میں, اور یہ دنیا کی بات آتی ہے, گھر کے محلے کی بات بھی آتی ہے, تو نہیں بس اپنی اپنی کرو بھائی. تو اپنی اپنی کرے تو پھر تکلیف کس لیے ہوتی ہے؟ لوگ اپنی اپنی کر کے آپ پہ جھپٹتے ہیں, تو اپنی اپنی کرنے میں تو پھر جھپٹا ہی چلے گا ایک دوسرے کے اوپر. اپنے پہ تو نہیں سروائیول. 10 سال گزار کے دکھائے یہ پوری کرۂ ارض اپنی کر کے, 10 سال چھوڑے, ایک دن گزار کے دکھائیں اپنی. 7 ارب بندے 7 ارب روحیں کھینچ لیں گے ایک دوسرے کی. سو یہ وہی میں نے آپ سے کہا نا, یہ مولوی صاحب کو کہانی سنائے جا کے جن کو دین اور مذہب میں کنفیوژن ہو گئی ہے. مجھ جیسے بندے کو الحمدللہ کلیئرٹی ہے کہ دین کیا چیز ہے اور مذہب کیا چیز ہے. اچھا, آپ کے اس ڈسکشن سے نا 2 سوال میرے دماغ میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ آ رہا ہے کہ کب یہ مولوی, کیوں ہم مولویوں کے خلاف نہیں ہیں, لیکن مولوی ایک طبقہ کب بنا, ایک پیشہ کب بن گیا, ایک یہ. یا چلیں آپ پہلے اس کا دے دیں پھر میں دوسرا سوال پوچھوں. دیکھیں, جب پاکستان اور انڈیا کی بات اس وقت چھوڑ دینا, میں اس کو تو کوالیفیکیشن میں نہیں ڈالتا. ادھر تو اوقاف کا محکمہ بتاتا ہے کون سی مسجد کس فرقے کی ہوگی, کتنے % کوٹا ملے گا بریلویوں کو, کتنے دیوبندیوں کو. مطلب بے شرمی کی بھی ان کو انتہا ہوتی ہے. مطلب اسلام کا انہی لوگوں نے جو ہے نا تیا پانچا کیا ہے. اسی لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں نا تمسخر ہوتا ہے مولویوں کے خلاف, اور کوئی کچھ بول نہیں سکتا کیونکہ they have sold their soul to the system. The real question is اسلام میں جب حضرت عمر بن خطاب کے دور میں یہ ساری کی ساری جو ہے نا مدرسے کا انتظام حضرت عمر کے اپنے ہاتھوں کا ہے. 13,000 مدرسے ایک بندے کے رضی اللہ عنہ. اس لیول کی جو بیس جو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے رکھ دی, جو آج تک احسان ہمارے اوپر انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. یہ جو سسٹم ہے نا حضرت عمر کے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے, اور اس کے لیے کوالیفیکیشن کرائٹیریا کیا تھا, وہ 9 شرطیں پڑھیں آپ ذرا. حضرت عمر نے جو مدرسے کی 9 شرطیں بنائی تھی, پہلی شرط کیا تھی, عربی کی وہی لنگوسٹکس کی گرپ ہو. ٹھیک ہے, بعد میں قرآن اور حدیث ہے, پہلے عربی کی وہی لنگوسٹکس کی گرپ ہونی چاہیے کہ جو کہ لوکل عربی, جو کہ جس کو حضرت عمر بن خطاب عربی کہتے ہیں نا, وہ کوالیفائی کرے گا. تو سوچیں تو صحیح کہ ہم نے کیا ادم مچایا. ٹھیک ہے, سو انسٹیٹیوشنلائزیشن آف دا ریلیجیس ڈاکٹرن, یہ تو حضرت عمر بن خطاب کے اپنے ہاتھ سے کیا گیا. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, نہ کوئی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کو ایک انڈسٹری بنانا اور یہ بتا دینا کہ نہیں ہمارے علاوہ کوئی اور نہ سوچنا نہیں سکھائے گا, تو پھر یہ تو صحابہ کے حضرت عمر بن خطاب کے ہی نہج کے خلاف بات ہو جائے گی کہ نہیں کلمہ بھی پڑھانا ہے تو پہلے جا کے بچے کو مدرسے لے کے جائیں گے. دیٹ از what he actually started was an institution of advancement of knowledge. یہاں پہ تو حد یہ لگا دی ہے کہ سڑک کراس کرنے کے لیے پیچھے بھی مولوی صاحب بتائیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوگا. آپ نے پینٹ شرٹ کیوں پہن لی ہے, آپ نے اللہ کی اور رسول کی بات کرتے ہوئے پینٹ شرٹ پہنا ہونا تو بندہ منافق لگتا ہے. یہ والی باتیں سن رہا تھا, تو کیا پہننے پھر. مجھے تو شلوار قمیض والا بھی منافق لگتا ہے اگر اس فلسفے پہ جاؤں تو. تجھے اتنی سی کسر رہ گئی تھی کہ تو جبہ کیوں نہیں پہن لیتا نبی اسلام والا, تجھے کیا مسئلہ ہے, تو کلف والے شلوار قمیض ہی کیوں پہننے ہوتے ہیں. نبی اسلام کالا ویسٹ کوٹ اور سفید شلوار قمیض پہنتے تھے. آپ دکھائیں ذرا مجھے کوئی ایک ثبوت لکھا ہوا, اگر بات آتی ہے سند پہ تو لے کے آئے نا مجھے ایسی سند دکھائیں. ایک عالم نے مجھے کہا ایک دفعہ نبی السلام کے سامنے شلوار قمیض پیش کی گئی تھی, انہوں نے پسند فرمائی. میں نے کہا پھر انہوں نے پہنی, کہتے نہیں. تو میں کہا آپ کیوں پہنتے ہیں پھر, مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ یہ کون سے آپ نے کوالیفیکیشن نکالی ہے کہ شلوار قمیض جو ہے اسلام کا ڈریس ہے. مانے تو صحیح پاکستان کا ڈریس ہے, سو اس کو زبردستی نا اس کو بدعت کہتے ہیں. میں بہرحال میں اس لیے نہیں آپ اس کی تفصیل میں جا رہا, میں نے آپ کو کہا اس ٹچ آف لاجک میں جاؤں گا تو پھر یہ تو بدعت میں آئے گی کہ اپنے آپ کو اسلام کے اوپر ڈال کے سرٹیفائی کر دیا کہ شلوار قمیض نہیں پہنی ہوگی تو اسلام نہیں ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, شرم آنی چاہیے ہمیں. اگر آپ نے کپڑوں کی بات کرنی ہے تو پھر پوری طرح کریں, پھر نہیں بچیں گے آپ. اچھا, اسی سے ویسے کافی حد تک تو مجھے جواب مل گیا آپ کی بات سے, لیکن پھر بھی میں کر دیتا ہوں تاکہ آڈینس کے لیے وہ یہ ہمارے جو ٹالرنس ہماری جس طرح ختم. آپ ایک چیز کامن دیکھیں گے کہ کوئی بھی جب دین کی بات کرتا ہے, جیسے اگر گاندھی صاحب یا کوئی بھی کرے تو ایک دم کہتے ہیں یار
ٹپیکل جملے ہیں, یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے, اس کو نہیں سننا, یہ ایک دم سنیں گے پتہ نہیں ہوگا کیا یہ قادیانی ہے, ڈائریکٹ جو سب سے بری ایک وہ چیز ہے نا وہ ایک دم اگلے پہ قادیانی بول دیں گے, یا یہ بول دیں گے یار یہ فتنہ کھڑا ہو رہا ہے. یہ کیا یہ بھی مولویوں کی وجہ سے ہے, یا یہ ان سوسائٹی کا اپنا کوئی کہیں سے ماں باپ کے کیا ایشو ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ مودودی صاحب ہوں یا آصف علی تھانوی صاحب ہوں, تقی عثمانی صاحب ہوں, یا پھر جو بھی ایک مطلب ایک ایسے جن کے عقیدے میں ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے, تو ایسے ایسے نام ہیں کہ جن کا جو ہے نا فائدہ, جن کا برانڈ, یہ بلال مسجد والا جو ساتھ مسجد ہے گلی کا, اس مسجد کا مولوی بھی انہی کا برانڈ جو ہے نا کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پہلے کوالیفیکیشن رکھیں کہ بھائی مسجد کا جو خطیب ہوگا اس کا ٹیسٹ ہوگا, ایسے نہیں منہ اٹھا کے آپ نے مسجد کا خطیب بن جانا. مسئلہ کیا ہے, وہ وہی بات ہے نا, اوقاف کے اندر آ گئی نا, 15,000 روپے مہینے کے اوپر آ کے دکھائے کوئی کام کا بندہ, وہ بیچارہ کیا کرے. تو پھر یہ ایسے ہی بندے آتے ہیں کہ جن کو بس قرآن پاک حفظ ہوا ہوتا ہے, اس کے علاوہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اسلام کا, دین کا لفظ چھوڑ دینا, مذہب کا بھی نہیں پتا ہوتا, تو سمجھ لیں مذہب کا بھی تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے. وہ پھر جب سوچنے والی باتیں کرتے ہیں تو وہ بیوقوف ہے کہ وہ اپنی سوچ سوچے گا, وہ نوکری بچائے گا اپنی. جو ڈونرز ہیں مسجد کے, جو جس طریقے سے بھی نظام چل رہا ہے اس کا, وہ ان کو خوش کرنے کے لیے انہی کے فرقے کی باتیں کرے گا. کمپرومائزڈ ہے وہ, تقی عثمانی صاحب کے لیول پہ, یا مودودی صاحب کے لیول کے اوپر, یا اسحاق صاحب کے لیول کے اوپر, یا زبیر علی زئی صاحب کے لیول کے اوپر. دیز پیپل آر ناٹ کمپرومائزڈ ان ٹرمز آف کہ میں نے اپنی کلٹ کو خوش کرنا ہے. وہ ریسرچرز ہیں جو نظر آتا ہے وہ بتا دیتے ہیں یہ ایسے میری فائنڈنگ یہ ہے. سو ان کا برانڈ جب نیچے آتا ہے تو برانڈ ایسا ڈی ویلیو کیا جاتا ہے. اب جب میں مولوی بولتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تقی عثمانی صاحب کی بات کر رہا ہوں یا مودودی صاحب کی بات کر رہا ہوں, دونوں مولوی ہیں, مگر یہ مولوی نہیں ہے نا, مولوی تو وہ مسجد والا ہے. دیز پیپل آر ریئل تھنکرز, ریئل اسکالرس. مطلب جس بندے نے معرف القرآن پڑھی ہو اور اس کے بعد اس کو سمجھ نہ آئی ہو کہ مسلمان کی سوچ کہاں تک جاتی ہے, یا پھر تفہیم القرآن پڑھی ہو اور اس کو یہ نہ پتا ہو نظام کی ضرورت کیا ہے, یا فی ضلال القرآن پڑھی ہو اور اس کو یہ نہ پتا ہو مسئلے کیا کیا آنے ہیں, اس کو ڈیل کیسے کرنا نظام میں, تو پھر اور وہ جا کے مسجد کے مولوی کو بھی کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں مسلمان ہوں, تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھائی یہ وہ لوگ نہیں ہیں. جیسے آئزیک نیوٹن نے بھی فزکس کی تعلیم دی ہے, اور یہ برکت علی ماڈل اسکول میں بھی فزکس کی استانی بیٹھی ہوئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یار یہ فزسسٹ جو ہے نا, فزسسٹ کیا نام ہے, میڈم شکیلا نام ہے. یہ میڈم شکیلا فزسسٹ نہیں ہے, وہ 8ویں کلاس کو فزکس پڑھا کے پتہ نہیں کیا 2 نمبر حرکتیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ خوارزمی نہیں ہے جو میتھمیٹیشین تھا, جو اس وقت ریاض صاحب بیٹھے ہوئے ریاضی پڑھا رہے ہیں لٹرلی جو کہ اسکولوں میں. یہ وہی بات ہے کہ وہ بھی فزسسٹ ہے. میڈم شکیلا آپ کی فزکس کی ٹیچر فزسسٹ ہے بیکن ہاؤس میں, مطلب 1 روپے کی فزکس نہیں آتی اس بیچاری کو, مگر وہ ہم نے کبھی ادھر نہیں, ہم یہ کیسے کرتے, اس کو نیوٹن کے برانڈ کے اوپر کیوں نہیں کیش کرتے ہم. مسجد کے مولوی کو اسلام کا پلم بردار بنا دیا ہم نے, اسی لیے تو حالت تباہ کی اس نے ہماری. اور وہی سب کچھ آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے اسلام وہی ہے جو میرا لوکل مسجد کا مولوی بتا رہا ہے. وہ شرم نہیں آ رہی, فزکس وہی کیوں نہیں ہے جو تیرے اسکول کی ٹیچر پڑھا رہی ہے, پھر ادھر جا کے تو ڈائریکٹ نیوٹن کی باتیں کیوں کرتا ہے. ادھر آ کے کرنا ذرا تقی عثمانی کی بات, بیٹھ کسی بھی دیوبندی مسجد میں اور تقی عثمانی کے اوپر انہی اسٹینسل کے اوپر اس مولوی کو ناپ, پتہ چل جائے گا تجھے اس مولوی کی اوقات کیا. بالکل اسی طریقے سے ہم لوگ ایک مطلب جاہلانہ ترین جہلانہ بھی نہیں, بچگانہ ترین اسٹینسل اور سانچے اٹھائے ہوئے اور اٹھا کے ہر ایک کو اس کے اوپر فٹ کر رہے ہیں. تو مجھ جیسا بندے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا, میں تو چلو کہیں سے نظر بھی نہیں آتا ایسا. وہ والے بندے جو حلیہ وہ بناتے ہیں, آپ تو مطلب گھن آتی ہے لٹرلی, ہم سب کو گھن آتی ہے کہ وہ مولوی صاحب طارق جمیل صاحب کے وہ حلیے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایکسنٹ بھی وہی بنایا ہوتا ہے, آواز بھی وہی نکال رہے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اسٹینڈ اپ کامیڈی کر رہا ہے, نقل اتارنے بیٹھا ہوا ہے. مطلب یہ ہمارے اوپر حالات ہیں, اور بیٹھے سوچ رہے ہو کہ نہیں یار کیا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دیکھو ٹیلنٹ دیا ہے, اور طارق جمیل لگ رہا ہے بالکل. مطلب کچھ حیا شرم ہے کہ اندر کے نہیں. یہ اس لیے آئے تھے مسلمان کہ ایک دوسرے کی وہ نقالی کر کے, اور مطلب میں کیا بتاؤں. بہرحال پوائنٹ وہی ہے کہ دیر آر پرابلمس جو کہ بچے کو بھی نظر آ رہی ہیں, بچے کو بھی پرابلم نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ پوچھتا بھی ہے اس کو تھپڑ مار کے اس کی وہ سینسر ہی توڑ دیتے ہیں, پھر جو سینسر ٹوٹے ہوئے مسجد میں بیٹھتا ہے کہ اسلام بس وہی ہے. اور ایک میں
زیادہ میں جگہ کی ایگزامپل نہیں دوں گا, آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں پہ. پھر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ نیمز آف پیپل ان دس ڈسکشن. مسجد ساتھ ساتھ ہے, ابھی جو لاسٹ مطلب نہیں کہتے, اس کے سامنے ایک مسجد ہے گرین کلر کا گنبد لگا ہوا ہے, دوسری مسجد ہے جو سفید والی ہے, تو لگتا ہے کہ دیوبندی بریلویوں کی الگ الگ ہے, ساتھ ایک ہی دیوار ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور دو اکٹھی مسجدیں کی سینس بتائیں ذرا, کس بندے نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پہ دو مسجدیں ہوں گی, ایک ہی دیوار دو الگ الگ مسجدیں. ایسا واقعہ بھی اس ملک میں ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں جینز پہن کے, کیوں نہ لوگ پھر جینز والوں کو سنیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں پھر شلوار قمیض اور پگڑیوں والے, کہ ایک ہی دیوار کے اس طرف دیوبندی مسجد ہے اور اس طرف بریلی مسجد ہے. جو پنڈی اسلام آباد والے ان کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. سو وہ اور ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے, دوسرے اس کو کافر کہہ رہا ہے. مطلب کیوں نہ پھر لوگ متنفر ہو کے بھاگیں اور اللہ سے دور بھاگے میں وہ دہریے ہو رہے ہیں. کیونکہ رچرڈ ڈاکنز تو یا کیا نام اس کا, اسٹیفن ہاکنز کو یہ تو نہیں کہتا کہ اس نے وہ والی بات نہیں لکھی جو میں نے لکھ دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ فزکس میں زیرو ہے. سوچیں تو صحیح, آئنسٹائن نے نیوٹن کو کیا کہا تھا کہ دنیا میں آج تک سب سے بڑا دماغ پیدا ہوا ہے نا وہ نیوٹن ہے, حالانکہ اس کی تھیوریز کو ریفیوٹ کرتا رہا. آئنسٹائن کہتا تھا کہ اگر کوئی دنیا کا وائزسٹ ترین بندہ آیا وہ آئزیک نیوٹن آیا. یہ غلطیاں اس کی میں نے درست کی ہیں, اور یہ تو نہیں کہا 2 نمبر بے وقوف جاہل تھا, پتہ کچھ تھا نہیں, فزکس کی کتابیں لکھتا پھرتا تھا. ایسی باتیں ان کو کیوں نہیں سوچتی, یہ کیوں اتنے اوپن رہتے ہیں یار, سیکھنے کی چیز ہر جگہ سے لینی ہے میں نے. یہ اوپننیس ہے جس کی وجہ سے بچے لبرل ہو کے دہریت کی طرف جا رہے ہیں. یہ کلوز دیواریں ہیں آپ کی, جن کی وجہ سے لوگ سانس نہیں آ رہا آپ کے بچوں کو آپ کے گھروں میں بیٹھ کے. اتنا برا حال کر دیا ہم نے ایک دوسرے کا. اور سوچیں تو صحیح, صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ لگاتے ہیں نا کہ اس نے وہ والی حدیث کی روایت کیوں کر دی میرے پاس, تو کیونکہ ایسی حدیثیں آتی ہیں ایک ہی دور کی ہیں جو کہ الفاظ کے الگ الگ ان کی سیکوینسنگ الگ ہیں. تو صحابہ تو ہی فتویٰ لگاتے کہ تو نے تو جھوٹ بولا نعوذ باللہ. یہ ہمارے پاس یہاں پہ لوکل جیوگرافیکل بائسنس آئی ہے ہمارے پاس. خیر اب تو خیر عرب میں بھی یہی حالات ہیں. تو جب آپ اس طرح کے ٹوکن دینا شروع کریں گے تو کون دیتا ہے ٹوکن؟ عوام بتاتی ہے نا پیر کون ہے. پیر تو نہیں بتاتا میں پیر ہوں, جو خود اٹھا کے کہے گا میں پیر ہوں. آج میں بولوں میں پیر ہوں, دیکھتا ہوں کون میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے. عوام آتی ہے, جاہلوں کا کام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مطلب ایک بندے کو پیر بنا دیں. سو اٹس ناٹ اسلام. ہمارا ایک ہی لیڈر ہے, ہمارا ایک ہی فلاسفر ہے, ہمارا ایک ہی سوچ کا مرکز ہے, اس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بس اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس میں غلطی کی گنجائش ہے. جو مرضی ہو, چاہے کپڑے پہنے ہو نہیں پہنے ہو, پینٹ شرٹ پہنی ہو یا اس نے ٹربن پہنی ہو, ان میں غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دوں گا؟ بالکل بھی نہیں کروں گا, کبھی بھی نہیں کروں گا. جو مرضی ہو جائے اس میں سے میں خیر نکالنے کی کوشش کروں گا میں, چاہے اس نے جس مرضی کلر کی پگڑی پہنی ہو. اوپننیس کی آپ نے جو بات کی نا, اس کا کیونکہ ہم اگر آگے پیچھے لوگوں کو سنیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اتنے مکتبہ فکر کے بندوں کو وہ کہہ رہا پروموٹ کر رہے ہوں کہ مولانا مودودی کو بھی سنو, مفتی طارق, تو یہی کلوزنس ہے جو کہ اب آپ جس کو اوپننیس کو جو ریفر کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ ججمنٹ میں جسے کہہ رہا ہوں نا وہ ہے ججمنٹ. دیکھیں اسلام کبھی بھی جج نہیں کرتا تھا. صحابہ کرام کے دور میں زنا کی سزائیں ہوئی, اگلے دن زانی ٹیگ نہیں ہوا اس کا, جب سزا ہو گئی معاف ہو گئی. یہاں پہ خبر بھی جھوٹی افواہ بھی آ جائے نا وہ ٹیگ ہو جاتا ہے. مولوی صاحب کے پاس جو کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب یہ گناہ ہے تو اس کا کیا علاج ہوگا, وہ بھائی صاحب اگلے دن جمعے کے خطبے میں آپ کا نام لے کے نشر بھی کر دیں گے کہ میرے پاس یہ آئے تھے, لوگوں کو کیا حال ہو گیا ہے, یہ حرکتیں شروع کر دی انہوں نے. یا پھر گھر والے خود بھی ٹیگ کر دیتے ہیں نا, مولوی نے تو دور کی بات ہے, گھر والے خود بھی ٹیگ کرتے ہیں. کزنس ٹیگ ہوئے ہوتے ہیں بچپن سے, آنٹیاں ٹیگ ہوئی ہوتی ہیں, انکل ٹیگ ہوئے ہوتے ہیں, پھپھو ٹیگ ہوئی ہوتی ہیں, خالہ ٹیگ ہوئی ہوتی ہیں. بچے شروع ڈرے ہوتے ہیں کہ یار کچھ بھی کروں گا ان لوگوں نے معاف نہیں کرنا. یہ ساری عمر کا ٹھپا لگاتے ہیں, وہ بھی ماتھے کے اوپر. دجال کے بعد ہمارا ٹھپا لگا ہوا ہے, یہ کافرہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو لوگ بھی ڈر جاتے ہیں. لبرل کیوں ایک دوسرے کو, بچے ہمارے لبرلز کیوں بنتے ہیں؟ لبرل ہونے کا سب سے پہلا مطلب لبرٹی آف فرام دا ججمنٹ ہے. لبرٹی فرام ججمنٹ کی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں آپ مجھے جج نہیں کریں گے. کیا پتا میں کل جنت میں بیٹھا ہوں, کیا پتا آپ دوزخ میں بیٹھے ہوں. یہ بیسک فلسفہ ہر صحابی کا کیوں تھا. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ ایک بندہ دوزخ میں جا رہا ہے, پوری دنیا جنت میں جا رہی ہے, تو مجھے ڈر ہے وہ میں ہی نہ ہوں. اور اگر کوئی یہ پتہ چل جائے کہ ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے, مجھے اتنی امید ہے, اور پوری دنیا نہیں جا رہی, تو مجھے پھر بھی امید ہے میں ہوں گا. ذرا سوچیں, ہم ایگزیکٹ الٹا فلسفہ ہمارے پاس.
ہمارا ایگزیکٹ الٹا فلسفہ ہے کہ ہمیں گارنٹی ہے کہ ہمارا مولوی جو ہے نا وہ ہمیں جنت میں لے کے جا رہا ہے, باقی ہمیں گارنٹی ہے کہ سارے دوزخی ہیں باقی. اور وہ 72 فرقوں والی جو حدیث ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں کہ ہم ہی ہیں وہ حق پہ, باقی سب. بالکل. سوچیں یہ والی حدیث پہلے 200 سال 300 سال تک کسی صحابی نے کوٹ ہی نہیں کی. سوچیں ذرا, اب یہ حدیث ہر مسجد کے باہر لکھی ہوئی ہے, ہر مسجد کے باہر. سو اٹس اے پرابلم, اٹس اے بگ پرابلم اینڈ یو بیٹر سالو اٹ. بچے پیدا کرنے سے پہلے اپنے آپ کا معائنہ کر لیں کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ ایک انسان کا ذمہ لینے لگے ہیں کہ نہیں. شادی کے قابل تب نہیں ہوتے جب آپ 50,000 روپے بنا لیتے ہیں یا ایک گول روٹی بنا لیتی ہیں آپ. شادی کے قابل تب ہوتے ہیں جب آپ انسان بنا لیتے ہیں, جب انسان بنانے کی ٹیکنیک آتی ہو آپ کو, تب آپ شادی کریں. ورنہ آپ ان جیسے ہی 7 ارب آئے تو 7 ارب اور آ جائیں گے ہمارے. کوئی اتنا کوئی مار کا نہیں مارا آپ نے, 6 بچے پیدا کر لیے تو آپ نے انسان پیدا کیے کہ نہیں, یہ اصلی سوال ہے. تھینک یو ویری مچ.